نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے لے کر اگلی آیاتوں تک ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی۔ جنگ احد کے واقعات سورہ آل عمران میں شروع ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، فتنقلبوا خاسرین، پھر جا پڑو گے تم نقصان میں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت سے یہ فرما دیا اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی کہ کافروں کا اتباع نہ کرو۔ یعنی کافروں کے اتباع سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ وہ بعض اوقات ہمدردانہ طور پر کوئی بات ایسی کہتے ہیں کہ اس میں بھی یعنی ایک قسم کا وسوسہ ہوتا ہے جو دل میں ڈالتے ہیں شیطان کی طرح، کہ اگر تم اس طرح نہ کرتے تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچتی، اور اگر تم یہ نہ کرتے تمہیں یہ نہ ہوتا۔ یہ ہمدردانہ بات ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دین سے کسی طریقے سے مسلمانوں کو منع کرے، لہٰذا وہ کبھی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی زور زبردستی سے، اور کبھی نصیحت اور وعظ سے ان کو یعنی ترغیب دلاتے ہیں کہ بھئی اگر تم یہ نہ کرتے تو یار تمہیں یہ کیا نقصان ہوتا۔ لہٰذا اسی طرح ہوا جنگ احد میں، جب شہید ہو گئے صحابہ بہت زیادہ، اور جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ پھر ہار میں بدل گئی، لہٰذا اس وقت منافقین نے یعنی یہ شوشہ چھوڑا ہوا تھا، جو ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے لیکن دل میں ان کی ایمان بالکل راسخ نہیں ہوا تھا، اور لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مزید فرمائیں گے اگلی آیاتوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے۔ جو
یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد ہر حال میں آنی ہے، لیکن بعض اوقات ان کی لغزشوں کی وجہ سے ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا نقصان دیا جاتا ہے تاکہ یہ بیدار ہو جائے اور یہ دنیا سے، یعنی دنیا میں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے نکل آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا، اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں رعبا، یعنی وہ ہیبت، بما اشرکوا باللہ، اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب آئندہ کے لیے، یعنی یہ تو عارضی جو تمہیں شکست ہوئی صحابہ کو فرما رہے ہیں، یا اگر دنیا میں قیامت تک یعنی کبھی بھی معرکہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اور کفر کا، اور اس میں کوئی وقتی طور پر نقصان ہو جائے تو ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہے۔ لہذا بیان تو، خطاب تو ان صحابہ کو ہے جو اس وقت متاثر ہوئے تھے، لیکن یہ ہدایات جو اللہ پاک دے رہے ہیں یہ قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے، اور اس پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ لہذا جو مسلمان بھی اس پر عمل کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بہت جلد ہم ان کے دلوں پر رعب ڈال دیں گے۔ تو اس کے بعد جو جنگ احد میں یعنی ابو سفیان اور اس کا لشکر یعنی وہ لوٹ گئے، اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، لیکن تھوڑی دیر جب چلے تو ادھر ہوش آیا کہ یہ دیکھو یار، یہ جیتی ہوئی جنگ تو ہم ایک قسم کا ان کو ادھورا چھوڑ گئے، ان کو بالکل ختم ہی کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ اب ہم دوبارہ ان پر حملہ کریں گے تاکہ ان کو بالکل نیست و نابود کر دیں گے، تاکہ کوئی اسلام کا نام ہی باقی نہ رہے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو رات کو جب وہ وہاں ٹھہرے اور صبح کو انہوں نے یہ یعنی مشورہ کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے اور ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے دلوں پر یہ رعب ڈال دیا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ ہے، 70 تو ان کے مارے گئے اور بہت زخمی حالت میں ان کو بس چھوڑ دیا، لہذا اگر ہم دوبارہ جائیں گے اور پھر ہم ہار جائیں گے تو جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، لہذا یہ ہماری بے وقوفی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل پر رعب ڈال دیا۔ ادھر سے مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا ان کے اس واقعے کا کہ یہ وہ دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ ہم نے تو ابھی جنگ کا سامان اتارا نہیں ہے اور آپ جو ہے نا اتار رہے ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے چلے۔ جب ان کے پیچھے چلے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا، ان کو خبر مل گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں، لہٰذا وہ بھاگ گئے، اور پھر وہاں سے مسلمان واپس ہو کر کچھ مال غنیمت وغیرہ بھی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دی، اور پھر وہ یعنی واپس آ گئے سلامتی کے ساتھ۔ جنگ کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو خوش و خرم گھروں میں بھیج دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جو کافر ہے یہ تو پیدا کیے گئے ہیں جہنم کے لیے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ چاہے اگر تم یعنی اس میں شہید بھی ہو جاؤ، مسلمانوں کو خطاب ہے، تو تم کو کامیاب ہو، جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر وہ مر جائے تو پھر تو وہ تو جہنم میں جائیں گے اور وہ بہت برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ کا شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور اس پر اللہ پاک نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، لیکن یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر بتوں کو پوجا کرتے ہیں، یا اور چیزوں کا جو اللہ کے علاوہ ہے یہ غیر ہے، اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو
یعنی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں 152 نمبر آیات میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور کام میں جھگڑا کیا، فی الامر، یعنی اس کام نے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز، منکم من یرید، کوئی تو تم میں سے چاہتا تھا الدنیا، دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزماوے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا، وَاللَّهُ ذُو فضل علی المؤمنین، اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ سارا نقشہ کھینچ لیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم جیتو گے، لہٰذا پہلے جب تم ان پر ٹوٹ پڑے اور یعنی ایک ایک کر کے جو مقابلہ ہوتا تھا، جو جنگ میں ان کا طریقہ تھا، اس میں بھی ان کو ہار ہوئی، پھر جو اجتماعی جنگ شروع ہوئی اس میں بھی ان کو ہار ہوئی اور وہ بھاگنے پر ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ فرما دیا کہ تم ان کو قتل کرنے لگے اور وہ بھاگنے لگے، یعنی اپنا وعدہ اللہ پاک نے پورا کر دیا، یہاں تک کہ تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر جب 50 تیر اندازوں کو بٹھایا ہوا تھا، ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم نے اگر ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم نے ادھر سے اترنا نہیں ہے۔ پھر ان کا ایک امیر بھی مقرر کر دیا اور اس کو بھی یہ بتا دیا۔ جب یہ اوپر سے دیکھنے لگے کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں اور پیچھے مال غنیمت چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ ہم تو نیچے اتر رہے ہیں۔ امیر نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی ہمیں تو حکم ہے کہ ہم ہارے یا جیتے، ہم نے اترنا نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں یعنی انہوں نے تنازع کیا، جھگڑا کیا، آپس میں انتشار پیدا ہو گیا، اختلاف کیا اپنے امیر سے، کیونکہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی۔ نافرمانی کس بات کی؟ اس وقت امیر نے حکم دیا کہ تم نے نہیں جانا، لیکن وہ پھر بھی نیچے اتر آ گئے، لہٰذا اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ امیر کی اطاعت یہ لازمی ہے، جب ایک جماعت پر ایک امیر مقرر ہوتا ہے تو اس کی مطابقت کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا وہ اللہ کا حکم مانے گا، لہٰذا جو ان کی تابعداری سے نکلے گا تو وہ نقصان پائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی اس کو نافرمانی کہہ دی کہ امیر کی اطاعت بھی نہیں کی، پھر انہوں نے منع بھی کیا، اور لیکن تم نیچے نکل آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز۔ خوشی کی چیز کیا تھی؟ وہ جو مال غنیمت تھی جو وہ چھوڑ رہے تھے، اور وہ کچھ لوگ اس کو اکٹھا کر رہے تھے اور کچھ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی مال غنیمت کو اکٹھا کر دے۔ ان کو یہ فکر ہوئی اور امیر نے منع کیا کہ تم نے جانا نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی نکل آئے اور وہاں سے آ گئے اور مال اکٹھا کرنے لگے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تو تم میں سے بعض لوگوں نے تو دنیا کو منتخب کر لیا تھا، تو لہٰذا ان کو تو دنیا مل گئی، یعنی وہ ہاتھ میں لینے لگے،
اور کچھ جن کو آخرت کی فکر تھی لہٰذا وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزماوے۔ لہٰذا جب یہ اترے وہاں سے اور وہ اپنا مقام چھوڑ دیا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، پیچھے سے کفار کا لشکر آ گیا اور وہ جو 10-12 آدمی رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر ڈالا، کیونکہ 200 آدمیوں کا سوار جو خالد بن ولید اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس نے زوردار حملہ کر دیا۔ وہ 10 بھی شہید ہو گئے جو ادھر رہ گئے تھے، اور پھر واپسی میں جو لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے اور جو ان کے پیچھے جا رہے تھے لہٰذا ان پر بھی حملہ آور ہو گئے ناگہانی طور پر، اور پھر انہوں نے آوازیں بھی دی اگلوں کو کہ پلٹ جاؤ ادھر سے، لہٰذا ہم پہنچ گئے۔ تو وہ جو بھاگنے والے کفار تھے وہ بھی پلٹ گئے اور ادھر سے انہوں نے حملہ کر دیا، بیچ میں مسلمان گر گئے، لہٰذا اس وجہ سے پھر شکست، یہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے یہ فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمائش میں ڈال دیا اللہ پاک نے کہ اب دیکھو جی اب لڑو تم خوب، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اس وجہ سے یہ دیکھیں اللہ پاک نے اس میں فرما دیا کلام پاک میں، اور قیامت تک ہم پڑھیں گے، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لغزش کو معاف کر دیا۔ اس پر اب صحابہ پر کوئی لغن تان کرنا کہ فلانا بھاگ گیا تھا، فلانا اس طرح ہوا تھا اور فلانے نے اس طرح بات کی تھی، اللہ نے جب بخشش کا اعلان کر دیا تو میں اور آپ کون ہوں کہ ان پر ہاتھ اور انگلیاں اٹھائیں، لہٰذا اللہ پاک نے بخشش کی اس آیت میں فرما دیا اور معاف کر دیا سب صحابہ کو، چاہے جس وجہ سے بھی کچھ بھی ہوا تھا اس جنگ میں، اور اس وجہ سے جو ہار ہوئی تھی اور اس میں جو شہادت ہوئی تھی ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر، اللہ فضل کے مالک ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دیتے ہیں، لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی صحابہ پر لعن طعن نہ کرو، وہ اللہ کے سامنے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے، لہٰذا اس کو ابھارنا اور اس کو اچھالنا اور اس میں باتیں کرنا یہ ہمارے اپنے ایمان کے لیے خطرہ ہے اور ہمارے اپنے ایمان کا نقصان ہے، لہٰذا ان پر لعن طعن کرنا یہ جو ہے بہت صریح گناہ ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سب کو مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی ایمانوں کو محفوظ فرما دے اور ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے جس پہ اللہ ناراض ہو، اللہ کے رسول ناراض ہو۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔